میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک نما جزیرے کی سیر پر جہاں 4000 کے قریب افراد آباد ہیں، مگر سالانہ آمدنی $228 ملین سے بھی زائد ہے۔ یہاں سمندری شیر پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں یقیناً آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ جہاں ایک بھی ATM موجود نہیں، جہاں لوگ قدرتی زندگی جینا پسند کرتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی چینی ریسٹوران ہے اور نہ ہی فاسٹ فوڈ شاپ۔ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں فاک لینڈ کی۔ آج ہم آپ کو فاک لینڈ میں موجود پینگوئنز کی 5 سے زائد مختلف اقسام بھی دکھائیں گے۔ دوستو، یہاں پائے جانے والے سمندری شیر دنیا کی چند دلکش مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، فاک لینڈ، جسے ایلس میلونس بھی کہا جاتا ہے، ایک دور دراز جنوبی بحر اقیانوس کا جزیرہ نما خطہ ہے جسے اپنے ناہموار علاقوں، چٹانوں سے بھرے ساحلوں اور سینکڑوں جزائر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت سٹینلے جزیرہ ہے جو مشرقی فاک لینڈ میں موجود سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اسے برطانیہ کے اندرون ملک خود مختار علاقے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1690 میں ویلفیئر پر سوار برطانوی کپتان جان اسٹرانگ کی جانب سے یہاں سب سے پہلے لینڈنگ کی گئی۔ اس علاقے کے 2 اہم حصے ہیں، ایسٹ فاک لینڈ اور ویسٹ فاک لینڈ، جو کئی اندرونی چھوٹے جزائر پر مشتمل ہیں۔ اس کے قریبی پڑوسی ممالک میں مشرق میں جارجیا اور جنوبی سینڈوچ جزائر، جنوب میں انٹارکٹیکا اور مغرب میں ارجنٹائن واقع ہے۔ اسے کوہ پیماؤں کے لیے جنت کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی وجہ پتھریلے پہاڑ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ میدانی علاقے بھی موجود ہیں۔ فاک لینڈ کو ہزاروں پینگوئنز، ہاتھی، سمندری شیروں اور دنیا کی 65% سیاہ بوری الباٹروس کی آبادی رکھنے والے خطے کا اعزاز حاصل ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو یہاں موجود سمندری شیروں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس خطے نے 1981 میں برطانیہ پر انحصار کرنے والے علاقے کا اعلان کیا، جس کے بعد کئی قانونی تبدیلیاں یہاں لائی گئیں۔ اس کا اپنا آئین تشکیل دیا گیا اور قانونی ٹیم بھی بنائی گئی۔ دوستو، 2 اپریل 1982 کو ارجنٹائن کی فوجی حکومت نے فاک لینڈ پر حملہ کیا اور جزائر فاک لینڈ کی جنگ کا آغاز ہوا، جو کہ 10 ہفتے بعد سٹینلے میں ارجنٹائن کی افواج کی جانب سے برطانوی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد ختم ہوئی، جنہوں نے جزائر پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ ارجنٹائن اب بھی ان جزائر پر دعویٰ کرتا ہے، جس کی وجہ یہاں موجود تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں۔ فاک لینڈ کی آبادی 2020 میں 3471 افراد پر مشتمل تھی، جن کے بارے میں مختلف ویب سائٹ پر 4000 افراد بھی بتایا گیا ہے، جس لحاظ سے اسے برطانیہ کے زیر انتظام کم آبادی والے علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے جزیرے پر چھوٹی سی آبادی کے ساتھ 13 کے قریب جیلیں بھی موجود ہیں، یہاں مجرموں کو رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ ٹورسٹ کی جانب سے یہاں کیے جانے والے جرائم ہیں۔ اس جزیرے پر آبادی یکساں ہے اور بہت سے باشندے تارکین وطن ہیں جو کہ برطانیہ کے ساتھ ارجنٹائن میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی معیشت کا انحصار ماہی گیری، سیاحت و زراعت پر ہے۔ اس جزیرے کو 220 سے زائد پرندوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہاں پیٹاگونیا سے تعلق رکھنے والے افراد نے پراگیتہاسک دور میں اس جزیرے کا دورہ کیا، مگر یورپیوں کے یہاں آنے کے بعد آبادکاری یہاں پر شروع ہوئی۔ اس پورے جزیرے پر ایک بھی ATM مشین موجود نہیں، صرف ایک بینک موجود ہے۔ ایک اور بات جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی کہ اس جزیرے پر صرف چند درخت موجود ہیں اور باقی ہر طرف گھاس ہی گھاس موجود ہے۔ یہاں بہت سے درخت بیرون ملک سے لا کر اگائے گئے ہیں۔ یہاں 5 لاکھ سے زائد بھیڑیں موجود ہیں، جو کہ اس علاقے میں آباد انسانوں سے 165 گنا زیادہ ہیں۔ اسی علاقے کی معیشت میں سب سے پہلے سیلنگ اور وہیلنگ شامل تھی۔ اس کے بعد 1870 سے 1880 کے درمیان یہاں بھیڑوں اور کاشتکاری پر انحصار کیا جانے لگا۔ یہاں ہفتے میں ایک بار نیوز پیپر بھی شائع ہوتا ہے، جسے پینگوئن نیوز کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اس نیوز پیپر کو شائع کیا جاتا ہے، جس میں کھیل اور ملک کے بارے میں
दीगर न्यूज़ को शामिल किया जाता है। यहाँ कोई भी मैकडॉनल्ड्स, टेक्सास या स्टारबक्स का अदारा मौजूद नहीं। दरहकीकत यहाँ कोई भी चीनी शॉप या रेस्टोरेंट भी मौजूद नहीं। इनका मानना है कि कुदरती वसाइल इनके लिए काफ़ी हैं, इन्हें फास्ट फूड की ज़रूरत नहीं। यहाँ फ़ोन नंबर 5 हिस्सों से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ 2005 से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ मौसम सालाना ठंडा होता है। लोग दिन में सिर्फ 6 घंटे हल्की धूप से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि अप्रैल से सितंबर के दरमियान सिर्फ 3 घंटे धूप पड़ती है। यहाँ कोई भी सियासी जमात मौजूद नहीं। तमाम मेंबरान आज़ाद हैसियत से मुंतखब होते हैं। इस जजीरे के रिहायशी अफराद अपनी मेहमान नवाजी और दोस्ती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जो अपने मेहमान की खूब आओभगत करते हैं। ये लोग यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, मवेशी पालते हैं और मछलियाँ पकड़ कर गुजर बसर करते हैं। इस खित्ते की दूध की मसनूआत भी काफ़ी मशहूर हैं। ये जजीरा बड़े पैमाने पर ऊन, खालें, गोश्त और मछली बरामद करता है। यहाँ लोग औसतन 80 साल तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह इस इलाके का माहौल है। फॉकलैंड की सरकारी करेंसी फॉकलैंड पाउंड है। एक फॉकलैंड पाउंड पाकिस्तानी 229 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पाए जाने वाले समुद्री शेर दुनिया की चंद दिलकश मखलूक़ात में से एक हैं। इसे हुनरमंद शिकारी भी कहा जाता है, जो अपने 34 से लेकर 38 दांतों से समुद्री मखलूक़ात को अपना शिकार बनाता है और एक दिन में 40 पाउंड से ज़्यादा खुराक खाता है। लेकिन इसका रवैया इंसानों के साथ काफ़ी अच्छा देखा गया है। दोस्तों, फॉकलैंड की सकाफत अपने बरतानवी आबादकारों पर मबनी है। यहाँ अहम और सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, जिसके अलावा बरतानवी और हस्पानवी भी यहाँ बोली जाती है। इस मुल्क नमा जजीरे का अपना झंडा भी मौजूद है, जिसमें बरतानिया के झंडे के साथ इस खित्ते का कोड ऑफ आर्म भी ऐड किया गया है। इस जजीरे का टोटल एरिया 12,200 मरबा किलोमीटर है, जो कि 4,700 मरबा मील बनता है। यह हाईएस्ट पॉइंट 2,313 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, जबकि टोटल जीडीपी 2013 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 228.5 मिलियन डॉलर थी, जो कि अब 2021 में बढ़कर कई गुना ज़्यादा हो चुकी होगी। यहाँ HDI 0.874 है, इस लिहाज से दुनिया में 20वें नंबर पर शुमार किया जाता है। यहाँ टाइम जोन UTC -3 और ड्राइविंग साइड लेफ्ट है। यहाँ कॉलिंग कोड +500 है, जबकि यहाँ पर इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .fk है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौक़ीद TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।